السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، کیا محرم الحرام کے مہینے میں سیاہ کپڑے پہننا، کالے کپڑے پہننا جائز ہیں؟ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاہ کپڑے پہننا ناجائز ہے، حرام ہے۔ بہت سارے لوگ سیاہ کپڑے پہننے کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اسے شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ محرم الحرام یہ عظمت و احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے یہ محرم الحرام کے مہینے کے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے اندر عمومی طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اور خود بھی آپ نے یہ روزہ رکھا ہے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو یوم عاشوراء کا روزہ بھی ضرور رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں جنہوں نے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے بہت سے بڑے بزرگوں اور چھوٹے بچوں کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے وہ یہ مہینہ ماتم میں گزارتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور اس مہینے میں کسی طرح کی خوشی کی تقریب اور نکاح وغیرہ، شادی وغیرہ کو وہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ محترم عزیزوں اور دوستو، آپ خود غور کیجئے کہ کیا شہادت کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ماتم منایا جائے، غم کیا جائے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے تھے اور ہمیں بھی ان سے محبت ہے، ہمیں بھی ان سے لگاؤ اور پیار ہے۔ لیکن کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر صرف ماتم منانے سے، سیاہ کپڑے پہننے سے اور تماشا کرنے سے کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو خوشی محسوس ہوں گی؟ کیا ان کی روح کو آرام ملے گا؟ میرے عزیز اور دوستو، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ انہوں نے کس چیز کے خاطر اپنی جان کو داؤ پر لگایا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے لیے انہوں نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، لیکن سر جھکانے کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اور ہمارے معاشرے میں چند لوگ ہیں کہ جو اس کے اوپر تماشا کر رہے ہیں، سیاہ کپڑے پہن رہے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں۔ اب اس کے سمجھنے کے بعد آپ کے لیے یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ سیاہ کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے۔ کہ یہ جو سیاہ کپڑے پہننے کا جو رواج محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے، یہ دراصل روافض اور شیعہ کی ایجاد ہے۔ ہاں، شیعہ اور روافض جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ کے تعلق سے بڑی سخت باتیں یہ لوگ کہتے ہیں، ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ عموماً محرم الحرام کے مہینے میں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس مہینے میں سیاہ کپڑے پہننے سے احتراز کرنا چاہیے، ورنہ اصلی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے سیاہ کپڑے پہننا جائز ہیں۔ پھر چاہے وہ ذی القعدہ ذی الحجہ کا مہینہ ہو یا محرم الحرام کا مہینہ ہو، لیکن چونکہ اس مہینے میں روافض اور شیعہ کا یہ خاص شعار ہیں، وہ اس مہینے میں اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اسے عبادت سمجھ کر پہنتے ہیں، دین سمجھ کر پہنتے ہیں، اس لیے علماء کرام اس مہینے میں محرم الحرام میں سیاہ کپڑے اور کالے کپڑے پہننے سے منع کرتے ہیں۔ محترم عزیزوں اور دوستو، یہ جو لوگ ہیں جو اس مہینے کو جنہوں نے ماتم کا بنایا ہوا ہے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے جو والد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان کی شہادت کیسی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت حسین سے یقیناً افضل ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ رابع ہیں، ان کی شہادت کیسی ہوئی؟ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا سن 40 ہجری، اور فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی نے آپ کو شہید کر دیا۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے درجے کے صحابی خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ آپ پڑھیے کہ کیسے دردناک اور مظلومانہ طور پر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو آپ کے گھر کے اندر قید کر کے روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے درجے کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، ان کی شہادت کے واقعے کو پڑھیے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ محراب میں نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، اسی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اگر شہادت کے اوپر ماتم منانا جائز ہے اور ماتم منانا عبادت ہے، تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی پر کیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیوں نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیوں نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیوں نہیں؟ اور میرے عزیز اور دوستو، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ کیسے دردناک طور پر آپ کو شہید کیا گیا ہے، لیکن کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر اسی طرح ماتم منایا جاتا ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، محرم الحرام کا مہینہ یہ کوئی ماتم کا مہینہ نہیں ہے۔ یقیناً ان جو صحابہ نے اپنی قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے فدا کیا ہے، یہ یقیناً قابل قدر ہیں، اور اللہ رب العزت یقیناً اس کا بدلہ انہیں ضرور عطا کرے گا۔ اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس امت کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ہم اس کا تھوڑا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ہم غور کریں کہ صحابہ نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا تھا، کس مقصد کے خاطر انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ سنت رسول کی حفاظت، حق کی حفاظت، قرآن کریم کی حفاظت، دین کی دعوت و تبلیغ کے خاطر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، انہی مقاصد کو اپنی زندگی میں لانا، انہی مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، یہی اصل حسینی ہونے کا اور حسینی کردار ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ورنہ چند دن صرف سیاہ کپڑے پہن کر تماشے کرنا، چیخنا، چلانا، یہ لوگ کبھی بھی حسینی نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے خاطر اپنی جان دی ہے، اپنے آپ کو شہید کیا ہے، اسی مقصد کو لے کر چلنے والا یہ حقیقی حسینی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اس مہینے کے اندر روزے رکھے، عبادتیں کریں، اور ایسے خرافات اور بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اپنے آل و اولاد کو بچائیں، اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں کو بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ کوئی ماتم والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت و احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم عبادت کریں، روزے رکھیں، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں کہ اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ایک سال گزشتہ کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عاشورے کے روزے کے تعلق سے جو احکامات ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کہ جو سیاہ کپڑے پہننے کے تعلق سے جو باتیں مشہور ہیں، وہ اس کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ سیاہ کپڑے پہننا کیسا ہے۔ اصلیت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے سیاہ کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مہینے میں روافض اور شیعہ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ ان کا شعار بن چکا ہے، اس لیے علماء کرام منع کرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے اندر سیاہ کپڑے پہننے سے، کالے کپڑے پہننے سے اعتراض کرنا چاہیے، اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم سے شمار ہوں گا۔ اس لیے ہم ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، تاکہ ہم قیامت کے دن اور آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو جاوے۔ اس لیے کہ یہ لوگ تو روافض اور شیعہ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس لیے ہم اس مہینے کے اندر سیاہ کپڑے پہننے سے احتراز کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔